آپ کو کوئی ضرورت نہیں جی، آپ پڑھنے والے بنے، آپ محفل کرنے والے، آپ کو کوئی 2 لاکھ والا نعت خواں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں اور حضور کو سنائیں، آواز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آواز، رنگ، کپڑے، ویس کوٹ، یہ ادھر چلتا ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو پھر حضرت بلال کہاں جاتے ہیں، اگر وہاں باتیں رنگوں سے بنتی تو صہیب رومی کہاں جاتے ہیں، اگر وہاں کپڑے دیکھے جاتے تو پھر سلمان فارسی کہاں جاتے ہیں۔ یہ آپ کا ادھر دیکھا دکھا جاتا ہے، پاکے کی آیا ہے، کیڑی گڈی تے آیا ہے، ادھر نہیں دیکھا جاتا، ادھر دل دیکھتے ہیں، یہ ادھر نہیں ہے۔ آپ سنایا کریں نبی علیہ السلام کو نعت، کوئی نہیں آواز نہیں ہے تو نہ، آواز والی تو بات ہی کوئی، اس کا مطلب جس کی آواز نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھ سکتا، سنایا کریں یار، وضو کر لیا کریں اکیلے بیٹھ کے، حضور نبی علیہ السلام کو نعت مبارکہ سنایا کریں۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، جس دن انہوں نے تیری نعت سن لی نا پھر ساری دنیا ہی سنے گی۔ ہمارے نعت خانوں کو کہا جائے نا جی معروف کلام پڑھیں بزرگوں، کیونکہ نعت لکھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، نعت لکھنا ہر بندے کے واسطہ کا روگ نہیں ہے حضرت جی، ہر بندہ نہیں نعت لکھ سکتا حضرت جی، نعت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حدود ہیں، نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے، درمیان میں چلنا پڑے گا اس کو، ہر بندہ نہیں تو وہ نہیں ہے حضرت جی، وہ لوگ نہیں ہیں اندے کلام سے، میں کہنا تو لوگوں کو سنانا کیوں، تو سٹیج تے چڑھے نا تو اکھاں بند کر لیا کر، یا نیت کر لیا کر جنہاں دی پڑھن ڈیا سناؤن بھی انہوں نے ڈیا، نہیں سنتے تو نہ سننا، اور جس دن انہوں نے سن لی پھر سارے سنیں گے تیری۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی نعت پڑھ رہی تھی، اور جو نعت پڑھ رہی تھی نا اس کا آخری مصرع یہ تھا کہ کاش کوئی مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنانا تو وہ خود ہو گئے، انتہائی محتاط ہونے کے باوجود آپ نے دروازے پہ دستک دے دی۔ اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا گھبرانا، دروازہ کھول ہے، اس محفل ناچ میں نے شامل کر دیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ، وہ پڑھتی رہی، حضرت عمر فاروق سن کے روتے رہے، وہ پھر آپ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی فراق میں حضرت عمر فاروق اتنے بیمار ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ نے آپ کی تیمارداری کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی نہیں ہے جی پہ ہوئے گا تو نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے اور بندہ دیوانہ ہو جائے۔ آپ حضرت سارے ہوش والے بیٹھے، سارے ہوش والے، آپ نے پتہ نا سب سے سوکھا کام آج مجذوب ہونا، کپڑے لا دے وہ بھی گالاں کٹو، مجذوب ہو گئی۔ اللہ مجذوب کا ان دونوں کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجذوب کے لیے ننگا ہونا شرط نہیں ہے، مجذوب کے لیے گالیاں دینا بھی شرط نہیں ہے، لیکن مزاج بن گئے ہیں نظر تو۔ اور میں آپ سے کہوں گا بس جاتے جاتے پائی یہ تھے لاں کام آرہاں گلے پار تے بن بن بیندے مور ویک کے تے تاکہ ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ دھیان رکھنا بھائی، اپنا ایمان بچانا، اپنا عقیدہ بچانا، اپنی عزت بچانا بھائی، بچ کے رہنا۔ یہ جو مرزو اس کی وکھری اور یہ اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اس کو نہ گرمی سے نہ سردی سے نہ بھوک سے نہ پیاس سے۔ سیونی میں رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ اس کو کیا لگے ان دنیا کے جھمیلوں سے، اس کو کیا لگے، اس کو بس ایک ہی حب ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے اپنے یار کی۔ اس لیے بچ کے رہنا بھائی، بڑی دکانیں سجی پڑی ہیں، ہمارا توبہ پڑتا رہتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو بڑا شوق ہے مرزوبوں سے بزرگوں سے، ایک تانوں مرزوب نے بزرگ ملانا ہے۔ میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں بات بڑا محتاط رہ کے کروں گا۔ سردی تھی اسی طرح ہم چلے گئے، پروگرام بھی میرا اسی سائٹ پہ تھا، پروگرام کر کے ہم وہاں پہنچے، کوئی زور نہیں ہے، انتہائی وقت تنگ ہو گیا۔ آخر میں کسی بہانے اٹھا جا کے وضو کر کے زور پڑی، ساتھی سر آ گئی، بڑا پرتکلف سامنے کھانا کھایا۔ وہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو میرا وہ 2 بندوس لے کے گیا، میں کہتا پھر حضرت صاحب کس طرح دے لگے گے؟ میں یار تو لگن لگن مچھاڑے صرف رہتا ہے، حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ ان کہنے لگا حضرت جی کیتی جنا مولویاں نہیں گل نہیں، وہ حضرت دا مقام محض تو تے وے، حضرت صاحب دل دیاں پڑھتے نے۔ میں نے روٹی کھاتے ہوئے حضرت صاحب کو دیکھا تھا، کم از کم حضرت جی 5 تو 6 نان تے 2-3 پلیٹاں سالن دیاں، تو میں نے آپ ہی دسیا کہ حضرت صاحب دیاں 3 بڑھیاں نے تے 15-16 جانے بھی ہیں۔ میں نے کہا میں چلے نانا واری نہیں مرزوب ہوئے ہیں،
بڑھیاں واری نہیں مجذوب ہوئے، مجذوب نماز واری ہو جاندے نے۔ بچ کے رہنا پتہ، میں کمزور آدمی ہوں، انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ اور طاقت دے دے گا حضرت، میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا، لیکن بچ کے رہنا پتہ، اپنا ایمان بچانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بچا لینا۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں حضرت۔ یہ میری ایک بات یاد رکھنا، حضور نبی علیہ السلام سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھی، ہم پہ 5 ہیں، آپ پہ 6 فرض تھی۔ ہمارے لیے تہجد نفل تھی، حضور نبی علیہ السلام پہ تہجد فرض تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ انہوں تو چاہیے جیسے جیسے قرب بڑے عبادت بڑے ہے۔ یہ کیڑا قرب ہے کہ پنجاب بھی گئے حضرت جی، یہ کون سا قرب ہے؟ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، یہ ہیں اللہ کے ولی جی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے 20 سال روزہ اس طرح رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ شاگردوں کو پتہ چلا۔ صبح فجر کا درس دے کے جب گھر جاتے سامنے کھانا رکھا جاتا، فرماتے باندھ دو، مدرسے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ سمجھتے کہ مدرسے کھائیں گے، جا کے وہاں شاگردوں کو کھلا دیتے۔ وہ سمجھتے کہ شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ وصال کے بعد پتہ چلا کہ حضرت نے 20 سال اس طرح روزہ رکھا، نہ گھر والوں کو پتہ چلا نہ مدرسے والوں کو پتہ چلا جائے۔ یہ تھے جی، یہ کدھر سے آ گیا جی؟ کتھوں آ گیا بھائی نماز ایسی حرکتیں کرنا ہے؟ ہاں اگر کوئی دیوانہ ہے، اگر کوئی ہوش، ایک وقت بات ہے۔ سیدہ کائنات حضرت جی، میں میرے محبوب علیہ السلام میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت جی، کوئی گا ایسی شانوں والا میں جی، لیکن لکھا ہے صوفیہ نے تواتر کے ساتھ کہ سیدہ کا معمول تھا ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزارا کرتی تھی حضرت۔ میں نے ایک جگہ بس تعداد پڑھی ہے، میں ایک جگہ میں نے پڑھا آپ کا معمول مبارک تھا، پہ 1000 نوافل ادا فرماتی تھی حضرت۔ 1000 حضرت جی، یہ منہ سے ہمیں نکل گیا 1000، یہ رمضان گزر گیا پھر آنے والا 20 تراویح نہیں ہم سے پڑھی جاتی ہیں حضرت، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی جانے حافظ صاحب کو گلیں کر کے جانی حضرت جی، ٹائم ہوتا نہیں نا چھڑیا۔ ہاں جی، جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی جاتے حافظ صاحب کو سنا کے جانا ہے حضرت جی، ٹائم ہوتا نہیں نا چھڑیا۔ لکھا ہے ساری رات آپ قیام فرماتی تھی۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات ہی موک گئی، ربا تیری رات ہی موک گئی، وہ کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ بچ کے رہنا تھے لنکا مان انگلے پر تے بن بن بیندے مور ویب کے تے تاکیا تے فڑی مت نکلو کو جو مجذوب ہوتا ہے اس کی تو اپنی دنیا ہوتی ہے۔ چلو میں ایک سنائے دیتا ہوں حضرت مجذوب، چلو میں کوئی اپنی بھی نہیں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ آپ لکھتے ہیں فرماتے ہیں میرا بھی ایک مقتدی تھا، اس کا بھی کسی مجذوب کے پاس بڑا آنا جانا تھا، میں نے اس کو بڑا منع کیا ہے سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھا کر، جو الجھے ہوتے ہیں وہ بیٹھنے والے کو بھی الجھا دیتے ہیں۔ ہمارا بھی بڑا اور یہ تھوڑا ہمارا مزاج بن بھی گیا، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی مجذوب بڑی توپ شے ہوتی ہے، میں کوئی مجذوب کا انکار، لیکن پتر یاد رکھنا ہزار مجذوب ایک پاسے تے ایک سالک ایک پاسے، یعنی سالک ہونا کو کا کام نہیں ہے، وہ سالک ہی ہے جی، روز کئی 1000 بار مرتا ہے، مرن تو پہلا مر گئی باہو تا مطلب نو پچھے ہوا جی، سالک کی اپنی شان ہوتی ہے۔ وہ نہیں بات، اس نے کہنا نہیں جس دن حضرت صاحب دی زبان لی تھے وہ پیشے کا نائی تھا، ایک دن بابی اور اندر جذب کٹیا، وہ ہوشتا ہے، دیکھا بندہ بیٹھا، اس کو پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نائی ہوں، پتہ نہیں کدوں دے جذب جیسا نظر جی، وال بڑے واد گئے، فرمان لگے پھر ساڑھی ٹینڈی کر چھڑ، وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کا سر مونڈوں گا، حضرت خوش ہو کے کو دعا دیں گے، اس نے اس طرح پکڑا اور حضرت کا سر مونڈ دیا۔ شیخ فرماتے ہیں بابے اور نے سر تے ہاتھ پھیریا تے کہندے کی نہیں، اے یا اللہ جی میں نے میرا سر خالی کیتا تو انہوں ہی خالی کر دے، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ نکل گئی حضرت جی، پھر کچھ نہیں بچا، آیا حضرت کے پاس، آپ نے فرمایا میں تو پہلے موڑے تھے، انہوں نے کہا حضور ان حال فرمایا بھائی انہیں تیر مارے ہے تو ہی کٹے گا، اس طرح کر جا کے بہ رہا ہے، کہ کدی ہوش آئی پھر پوچھن کون ہے تو کہیں نہیں ہے، جلے پھر کہنا ٹینڈ کر دے تو کر دیں، لیکن کری ہے کہ ٹینڈ کر دے سر سے مٹھے مٹھے پاچھ لاش۔ اب شیخ نے دورانیہ نہیں لکھا، 10 سال بیٹھا رہا، 20 سال بیٹھا رہا، ایک بابی اور ہوش آئی گئی، پھر ایک بندہ بیٹھا، پوچھا بھائی کون ہے؟ یہ من نہیں ہے، فرمایا وال بڑے ود گئے نے، ٹینڈی کر دے، اس نے اس طرح پکڑا سر پھر مونڈ دیا، شیخ کی بات یاد آ گئی، اس نے سر پہ نہ مٹھے 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 ٹک لگا دی، وہ بابی اور پھر سر تے ہاتھ پھیریا تو ہاتھ رنگے آیا،
بابے ہوری کہتے ہیں یا اللہ جو یعنی میرا سر رنگیا تو رنگ چڑھتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کہیں کہیں ہیں، ہوتے کہیں کہیں بہتے میرے نہیں ہیں، ہوتے کہیں کہیں نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جم دے ہنس جنا دا ناگ، یہ میں روز نہیں پیدا کرتی، یہ کبھی کبھی آتے ہیں۔ تو وہ لکھا ہے کہ جی کوئی بزرگ تھے تو ان کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ ذرا دیکھنا ہے مرزوق اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 2 طریقے بتائے، لیکن میں آپ کو کہوں گا آپ نے طریقہ کسی پہ اپلائے نہیں، کیونکہ یہ مرزوق صاحب نقلی ہوئے پھر تو بالکل ہی نہیں کھایا ہے، تو جو اصلی ہوئے تو پھر بھی نہیں کھایا ہے، اس لیے آپ نے اس کو اپلائے نہیں کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں مرزوق ہوں، اگر دیکھنا ہونا اصلی ہے کہ نقلی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے، اور اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لے۔ اگر تو اصلی ہوگا تیری طرح منہ کر لے گا، نقلی ہوگا تو نہیں کرے گا۔ مطلب کیا؟ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے آپ کے نام کو کنڈ نہیں کرنی ہے۔ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے، مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہے تو میں کہنا جی پھر مجذوب دا حال ہے تو پھر جڑے ہوش والے نے پھر انہوں کا کی حال ہونا چاہیے ہے، اس لیے پڑھا کرو جی۔ دوسری میری ایک اور بات یاد رکھو، آپ کی خاموشیاں بڑے ظلم ڈھائے گی ادھر جی، بہت زیادہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا اور بیٹھتے ہیں ادھر جی، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کی حرکتیں لکھی جاتی ہیں۔ سرکار اسی صرف نعرے مارن رہے ہیں، وہ کام کر دیں یہود و نصارا آپ کے خلاف، آپ ہم نعرے مار رہے ہیں بس اصل تسی میری واوی تعریف کی تھی، ان بندہ ہے کہ میں بھی تاڑی واوی کرتا کاٹ اڑ جاندے سارے، وہ کام کر رہے ہیں۔ میں اب اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے گزرے بھی جانا، میں صرف ایک کام آپ کا ان کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ سن رکھی نا آپ سب، کتا اور حدیث، کتا اور اس کے لیے تصویر کے لیے، ٹھیک ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ، یہ صرف آپ نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہیں آئے گا۔ پھر بھائی محبوب کہہ رہے ہیں نہیں آئے گا جہاں تصویر ہوگی۔ اچھا کچھ تو تھے صاحب تقویٰ لوگ جو ذرا بچ کے چلے، محتاط راہ پہ رہے، نہیں انہوں نے تصویر گھر میں آنے دی، ٹھیک ہے جی۔ تو جڑے میرے جے ہاں انہوں نے راج راج لائیاں، انہوں نے کہا ہوں جڑے نے نہیں آن دیتی ہے نا کار بھی بھیج، تاکہ کسی گھر میں رحمت کا فرشتہ نہ جائے۔ پھر پتہ انہوں نے کیا کیا، اب لگ صابن خریدے، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، اللہ بوائے صابن خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، اب کیپری صابن خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، اللہ بوائے شیمپو خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، آپ کو ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے، آپ پیمپر خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ کدی کو بولے ساڈے جو بھائی میں تو صابن نہ منہ دھونا ہے تو کڑی کی تصویر کیوں بنائی ہے؟ کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ہم لگے ہوئے ہیں بس، جو ہم تھے اسی ایک دوجے نے لگے ہیں، خودیاں لتاں کھچتا ہے، خودیاں کھچتا ہے، وہ کافر ہو مسلمان ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، وہ چلے ہو جب حکومت ہماری تھی وہ تو تب باز نہیں آئی تھی، انہوں نے تو تب حضور نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کو آپ کے مزار مبارک سے چرانے کی کوشش کی تھی۔ اب آپ کے خیال میں وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک کام بتایا، سینکڑوں کام ہو رہے ہیں آپ کے خلاف ایسے۔ یہ آپ اپنی سپرائٹ کی اور کوک کی بوتل دیکھیے، ساتھ فانٹا بھی ہے، شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سپرائٹ کی، کوک کی اور فانٹا کی بوتل دیکھیے گا، اس کے اوپر جیسے یہ نیسلے کی بوتل ہے نا، انہوں نے بھی ادھر لکھا ہوا ہے لیکن کیونکہ بوتل چھوٹی ہے انہوں نے چھوٹا لکھا ہوا ہے، پتہ جو بھی اس کا ہے لکھا ہوا ہے نا انہوں نے، بن یہ بھی لو، یہ ہے جی 308 اپر مال لاہور،
اس کا پتہ لکھا ہوا ہے جہاں یہ ہو رہا ہے کام. اب کبھی کوک کو پکڑ کے یا سپرائٹ کو پکڑ کے اس کا پتہ پڑھیں گے تو اس پہ لکھا ہے سید مراتب علی روڈ، سید مراتب علی روڈ. حضرت علی کا نام بوتل پہ لکھا ہوا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بوتل پہ کی کرتے ہو؟ فریم کرا کے اندر رکھ لیندے، کہاں پھینکتے ہو بلا اس کو؟ بولو یار، کہاں پھینکتے ہو جی؟ ہاں ستے ہو نا پھر سارے، ستے ہو نا، ستے ہو، کام کر رہے ہیں. کسی نے نہیں ہوش کے حضرت علی کا نام بوتل تل. آپ طویل نہیں کر سکتے اس کی کوئی. علی علی تو علی ہے، یا واہو العلی العظیم یا من کنت مولا ہو. آپ طویل نہیں کر سکتے اس کی. اور باقاعدہ نام ہے جی سید مراتب علی، سید مراتب علی. آپ کوئی طویل نہیں کر سکتے اس کی. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے ڈر لگتا ہے کتنا آسمان میں ٹوٹ کے نہ ڈگ پے. جب حضرت علی کا نام بوتلوں پہ لکھا ہو، وہ بوتلیں کوڑے میں پڑی ہوں، وہ بوتلیں کچرے میں پڑی ہوں. آپ کوثر دیکھیں جی، آپ کا کوثر کی انا اعطیناک الکوثر، کیا تعویل کریں گے آپ کوثر کی؟ لکھا ہوا ہے کہ گھی کے پیکٹ کے دیکھیں. اب کیا کرتے ہیں کوثر کی پیکٹ یوز کر کے کیا کرتے ہیں؟ فریم کروا کے دیوار پہ لگوا لیتے ہیں. کہاں پھینکتے ہیں؟ کچرے میں. آپ سرف ایکسل دیکھیں اٹھا کے حضرت، اس کے پتے پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ جناح روڈ. تو کی کرن کی دے دیں. اچھا اس کو تو چھوڑیں گے، ہم اپنے مزاج کو دیکھیں. میں پتہ لیکن ہوگا ادھر بھی اسی طرح ہی، ہوگا ادھر بھی اسی طرح ہی. کہ حضرت جی ہمارا مزاج آج بھی یہ نہیں ہے، ہم ایوب کو بگاڑ کے یوبا نہیں کہتے. کیوں جی؟ ہمارے پنڈ میں اسحاق کو بگاڑ کے ساکا نہیں کہتے. کیا ہمارے پنڈ میں عثمان کو بگاڑ کے شانی نہیں کہتے؟ کہ ہمارے یہاں نعمان کو بگاڑ کے نومی نہیں کہتے؟ کہ ہمارے یہاں عبد الرحمن کو بگاڑ کے مانی نہیں کہتے؟ اگر ہمارے یہاں کسی کا نام غلام محمد ہو تو کیا ہم اسے بگاڑ کے گاما نہیں کہتے؟ تو یہ کیتا کی ہے نسالنا جیسے. اچھا یہاں اس طرح کے فرانس کرے تو ہی میرے ساتھ ہنسی کریے تو معافی. میرے سیالکوٹ میں حضرت بڑی معروف دکان ہے برفی کی، اور ان کی برفی پورے پاکستان میں جاتی ہے، پاکستان میں نہیں باہر جاتی ہے. ان کا نام ہے غلام رسول. سارا سیالکوٹ کہندا ہے سولے دی برفی ہے، سولے دی. میرے سگا چچے کا نام محمد حسین ہے. اب تو کو دین پڑھا کو سمجھ آئی، میں نے بند کروایا. میرے بوجی بھی مجھے یہی کہا کرتے سے جاؤ چاچے سین نے بلا کے لیا. ہمارے مقتدی ہیں، ان کا نام ہے عبد الرزاق. سارا فتح گڑھ ان کو جاکا کہتا ہے. میری مسجد کے بالکل سامنے کسائی کی دکان ہے، اس کا نام ہے عبد الخالق. سارے اس کو بگاڑ کے کھالو کہتے ہیں. منو اندر سو کیتا کی ہے ایسا لگتا کیتا کی حضرت نے ایسا لگتا کہ جہاں آج بھی غلام محمد گامہ ہے، جہاں آج بھی غلام رسول صلی ہے، جہاں آج بھی محمد حسین سین ہے، جہاں آج بھی عبد الرزاق جاکا ہے، جہاں آج بھی حضرت عبد الخالق کھالو ہے، جہاں عثمان شانی ہے، جہاں عبد الرحمن مانی ہے، جہاں نعمان نومی ہے، جہاں یوب یوبا ہے، جہاں اسحاق ساکا ہے. یار دسو میں نے کیتا کی جانے سا کم کریے یار، کوئی کم کریے. میں مسافر آدمی سیالکوٹ سے نکلا ہوں. میں نے پتر راستے میں سینکڑوں فلیکسیں دیواروں پہ لگی ہیں دیکھی ہیں، جنہوں تے بٹھا بھی نہیں، جنہوں تے توڑ بھی ہے. نہ ہوئے تو میں جرمدار انہیں آؤ میرے نام بخا دیں. یار کبھی کسی کی نظر ان فلیکسوں پہ نہیں پڑی؟ اس پہ جو گنبد خضرا پہ اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی کبھی. اور جو بیت اللہ کے اوپر اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی. وہ جو بڑا سا لکھا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ جو اتنی دھول پڑی ہے کسی کی نظر نہیں پڑی، کہیں جان کے خبر کر رہی ہے. اور حضرت وکری بات ہے، شعوری مر گیا ہمارا. یہ ہم سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہوا، اپنے محبوب کے گھر سے بھی نکال دیا. وکری گل ایسی محمد بن سلمان پہ گالاں کڈن رہے ہیں. نہیں وہ ماما لگتا ہے، اس کا گھر ہے. اب اس کی مرضی سے اللہ کا گھر بند ہوگا، اس کی مرضی سے اللہ کا گھر کھلے گا.
وہ اتنی اب تک میں تو جناب عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا تب جب ابرہا نے لڑائی کی ابتدا کرنے کے لیے، لڑائی کی کو وجہ بنانے کے لیے سارے اس کے جو تھے وہ اونٹ ہانک کے لے گئے مکہ والوں کے. اب قریش تھے جناب عبد المطلب، اب متولی تھے اللہ کے گھر کے، اب گئے اس سے ملنے کے لیے. آپ نے جا کے کہا میرے اونٹ دے، اس نے کہا متولی ہیں میں گرانے آیا ہوں بیت اللہ کو. اب اس حوالے سے بات ہی کوئی نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹ دے. آپ نے فرمایا اونٹ میرے نے تو دے. ادھر کہا رہا پہ تینوں دیکھ لے. آپ کے خیال میں محمد بن سلمان اتنے تگڑا ہو گیا کہ اس کے کہنے سے گھر کھلے گا؟ نہیں حضرت جی، بند بھی اتھوں ہی ہویا تو کھلے گا بھی اتھوں ہی حضرت جی. اور حضرت جی یاد رکھیے گا ناراضگی کی ایک نوعیت ہوتی ہے. بعض دفعہ ناراضگی صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ دروازے سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. بعض دفعہ ناراضگی کی نوعیت اتنی ہوتی ہے کہ گھر تو بٹھا لیا جاتا ہے لیکن چائے کے ساتھ دیا کھ نہیں جاتا ہے. لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اسی سارے وہ ہیں جڑے ناقابل برداشت ہو گئے تھے. یہ تو پھر کہندے نے نا تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے. باقی کوئی کام کرو حضرت، کوئی کوشش کریے حضرت اسحاق اسحاق ہی رہے. ان کو کم از کم اتنا تو سکھائیں کہ ایوب ایوب ہی رہے، غلام محمد گاما نہ بنے، غلام رسول سولہ نہ بنے، عبد الرزاق چاکا نہ بنے. کم از کم ان کو اتنا تو سکھائیں حضرت، ان کی اتنی تو تربیت کریں حضرت کہ ان کو بتایا جائے. اور یہ میں نے اصل میں حضرت جی بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سچ آکھاں تے پامڑ بدل دے، سچ آکھاں تے پامڑا ماتے ہیں. ہم پڑ گئی ہمیں کہ نہیں جڑا ہے ساڑی تعریف کرے نہیں.